نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، گزشتہ درس 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب تک ہوا، اس کے بعد سورۃ السبا ہے۔ سورۃ السبا شروع ہو رہی ہے الحمدللہ سے، اور مفسرین فرماتے ہیں تفسیر کے حساب سے گویا کہ قرآن کریم کا یہ آخری حصہ شروع ہو رہا ہے جس میں اکثر قیامت کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اسی کے لیے تعریف ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، زمین میں جو داخل ہوتا ہے، زمین سے جو نکلتا ہے، سب کون جانتا ہے؟ اللہ۔ کافر کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، اللہ کی قسم قیامت کو رب العالمین ضرور قائم فرمائیں گے تاکہ انصاف ہو اور نیک اعمال کرنے والوں کو بدلہ دیا جائے، بد اعمالی کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا کام مشکل ہے؟ دنیا میں اللہ نے اپنی قدرتوں کے کئی نظارے دکھائے۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے لوہے کو نرم کیا، پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، اور لوہے سے وہ زریں وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی ہوا تابع کی، صبح و شام پورے مہینے جتنا سفر طے کر لیا کرتے تھے۔ تانبے کا چشمہ جاری کیا، اور جنات حضرت کے تابع ہوئے، اور کوئی ان کے حکم کی نافرمانی نہ کر سکتا تھا۔ جو حضرت حکم دیتے، بڑے بڑے جناب دیگ بناتے، تالاب بناتے، تو یہ سارے کام جنات کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کیا تو موت نے آ کر حضرت کو بھی گھیر لیا، اور ہوا یوں کہ جن لگے ہوئے تھے کام پر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کی نگرانی فرما رہے تھے۔ اور ایک دن ایسے ہوا کہ لاٹھی کی ٹیک لگا کر حضرت کھڑے ہوئے، نگرانی فرما رہے تھے کہ اسی حالت میں حضرت کے اوپر موت کا فیصلہ آ گیا۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، حضرت کی وفات ہو گئی، اور جنہوں نے سمجھا کہ حضرت نگرانی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جی پہلے کبھی کبھی چھٹی ملتی تھی، آگے پیچھے ہو جاتے تھے، ہم کو ڈنڈی مار لیتے تھے کام میں، اب تو حضرت بادشاہ ہر وقت کھڑے ہیں، وہ جناب دھڑا دھڑ کام کر رہے ہیں، دھڑا دھڑ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مستری مزدوروں کے پاس خود چکر نہ لگاؤ نا تو صحیح کام نہیں ہوتا۔ حضرت کھڑے ہیں جناب، مستری مزدور جن تھے سارے، وہ لگے ہوئے تھے اور کام کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کی شان کہ جس لکڑی اور لاٹھی پر حضرت نے ٹیک لگائی تھی اس کو دیمک نے چاٹنا شروع کیا۔ جب دیمک اس کو کھا گئی، فلما خرّ، حضرت نیچے گر گئے۔ جب حضرت نیچے گرے، تبینت الجن، پھر جنوں کو پتہ چلا کہ حضرت تو فوت ہو چکے ہیں، اور ہم جناب ڈر کے مارے کام میں مصروف ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں جنوں کو بڑا غیب پتہ ہوتا ہے، فرمایا اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، جنوں کو غیب پتہ ہوتا تو اس مشقت میں نہ پڑتے۔ ایک مولوی صاحب نے بڑی خوبصورت یہاں پہ بات فرمائی لطیفے کے انداز میں، انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تعمیر کرا رہے تھے، جن لگے ہوئے تھے کام پر، تو حضرت کی جب موت کا وقت آیا تو ان کو خطرہ ہوا، یا اللہ کام بیچ میں رہ گیا تو یہ جو شریف مستری اور مزدور میں نے لگائے ہوئی ہیں یہ تو کہیں پہلے اینٹیں نہ اکھیڑ کے لے جائیں۔ اللہ نے کہا آپ فکر نہ کریں، کیونکہ مرضی تو اللہ کی چلتی ہے نا ہر کام میں، آپ کی موت تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتی لیکن کام پورا کروا دوں گا میں اللہ تعالیٰ۔ تو کام بھی پورا ہو گیا، اور اس کے بعد جنوں کو پتہ چلا کہ حضرت کی وفات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھو
قوم سبا اس کے واقعے سے عبرت حاصل کرو۔ ان کو 2 باغ ہم نے دیے اور ان کی بستیوں کے بیچ میں باغوں کے 2 سلسلے تھے، اتنا باغ، بلدۃ طیبۃ و رب غفور۔ ہم نے کہا کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ انہوں نے ڈیم بنایا تھا، ڈیم سے پانی لگاتے باغوں کو اور بڑی فصلیں اور بڑے خوبصورت پھل، لیکن فَأَعْرَضُوا جب انہوں نے نافرمانی کی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ پھر وہ ڈیم ٹوٹا اور پھر وہ سیلاب آیا اور باغ ان کے برباد ہوئے اور مکان ان کے گر گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ جہاں کل پھلوں کے درخت ہوتے تھے وہاں پہ جھاڑیاں، وہاں پہ بوٹیاں اور وہاں پہ ایسی چیزیں کہ جن کا فائدہ نہیں ہوتا تھا بہت مگر بہت کم، وہ اگ گئے۔ اللہ نے بتایا لوگوں میری نافرمانی کے ساتھ آخرت میں تو سزا ملتی ہے، دنیا میں بھی بعض دفعہ اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قوموں پہ اللہ کے عذاب آئے تو شیطان نے جو بات کہی تھی نا کہ میں یا اللہ ان کو تیرا نافرمان بناؤں گا، دیکھو نا اس نے بات پوری کر دکھائی نا، لہذا شیطان کی اتباع نہ کرو ورنہ دن قیامت کا آنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن کافر کہتے ہیں اس قرآن پر ایمان نہ لاؤ۔ دنیا میں تو لوگوں کو روکتے ہیں قرآن سے، قیامت والے دن حالت کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، جنہوں نے روکا تھا وہ اور جو رکے تھے ان کی بات مان کر وہ آپس میں لڑیں گے اور ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے اور پھر ان کے گلے میں توق ڈالے ہوئے ہوں گے اور جہنم میں ان کو گھسیٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے جن، صابر صاحب جیسے جن، صابر صاحب جیسے جن نہیں، مطلب یہ کہ جیسے جن غیب نہیں جانتے تھے اور مشقت میں پڑے رہے، ایسے ہی فرشتے بھی نہیں جانتے، فرشتے بھی اللہ کے شریک نہیں ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کہ تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ ہماری پکاریں کرو جیسا کہ مشرکین اللہ کی بیٹیاں سمجھ کے پکارتے تھے۔ فرشتے جواب میں کہیں گے قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنون۔ یا رب العالمین یہ بدبخت تو جنوں کے پیچھے چلتے رہے، ہم نے تو تیرے علاوہ کبھی کسی کو نہ معبود سمجھا ہے اور نہ ہمیں سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے آخر میں اللہ فرماتے ہیں اس سورت کے قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، 2 بیٹھو، ایک بیٹھو، اکیلے بیٹھو، 3 بیٹھو اور سوچو ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جنون نہیں ہے، یہ تو رب کا پیغام تمہیں سنا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے جی، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو آسمانوں کا بنانے والا، زمین کا بنانے والا، فرشتوں کو پر دینے والا، کسی کو 2 کسی کو 3 کسی کو 4 کسی کو سینکڑوں کسی کو اس سے زیادہ کسی کو اس سے کم۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، وہ اللہ جو اتنی قدرتوں والا ہے اگر کسی کو رحمت دینے کا فیصلہ کر لے، دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک نہیں سکتی، اور وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اگر اللہ روک لے پھر دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ دینے والا بھی اللہ اور روک لینے والا بھی کون جی؟ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لوگوں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، دیکھو کبھی دریاؤں میں ایک طرف میٹھا پانی ایک طرف کھاری پانی اور بیچ میں قدرت کا پردہ کس نے لگا دیا ہے؟ فرنٹ سیٹ والی سواریاں ذرا جاگ جائیں گی۔ یولج اللیل فی النہار، رات کو داخل کرتا ہے دن میں، دن کو داخل کرتا ہے رات میں، اور سورج کو مسخر کیا اور چاند کو مسخر کیا، سب اللہ تعالیٰ کے امر کے ساتھ چلتے ہیں۔ جو اللہ یہ سارے کام کرنے والا ہے، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تمہارا رب ہے،
اسی کی بادشاہت ہے اور ساری کائنات کا تنہا مالک ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو کھجور کی گٹھلی پر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کی بھی مالک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سب کہو ذرا سبحان اللہ۔ آج کل تو کھجوریں روزانہ کھاتے ہیں نا، کھجور کی گٹھلی جب ہم پھینکتے ہیں سفید سا چھوٹا سا پردہ ہوتا ہے، فرمایا اس کے بھی مالک نہیں۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھجور کی جو گٹھلی ہے نا اس کو سمجھو قبر، تشبیہ کے طور پہ کھانے والا جو خول ہے اس کو سمجھو قبر، گٹھلی کو سمجھو مردہ، اور اوپر جو سفید پردہ ہے اس کو سمجھو کفن۔ اللہ فرماتے ہیں جن سے تم دنیا کی ساری چیزیں مانگ رہے ہو، مجھے صحت دے دو، مجھے رزق دے دو، اولاد دے دو، وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو جو پوری کائنات کا مالک ہے؟ مالک ہونا اللہ کے علاوہ تو دور کی بات ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان سے پکارے کرتے رہو ان کو تمہاری پکاروں کا پتہ بھی کوئی نہیں ہوگا، وہ تو سنے گی بھی کوئی نہیں۔ اور ویوم القیامت یکفرون بشرککم، دن قیامت کے شرک کا انکار کر دیں گے۔ جب کوئی نہیں اللہ کے علاوہ دینے والا، جب کوئی نہیں اللہ کے علاوہ پکاروں کو سننے والا، تو پھر سنو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو تو کس کے در کے؟ سب اللہ کے در کے فقیر ہیں، سب مانگنے والے ہیں، اور سب کی جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ اللہ الغنی، اللہ غنی ہے، اللہ داتا ہے، اللہ سب کو دینے والا ہے، تعریفوں والا ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اس لیے سارے آنکھیں کھول لیں، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتی۔ اسی طرح اوپر آنکھیں کھول کر دیکھنے والا اور سر نیچے کرنے والا بھی برابر ہے، کیونکہ نیچے والے کو نیند آ جاتی ہے، اور جو ماشاءاللہ اوپر ایکٹیو ہو کے بیٹھے اس کو نیند نہیں آتی۔ عبد الرحیم صاحب سمجھ آ گئی میرے خیال سے سوامی گال۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، فرمایا برابر نہیں ہے اندھا اور دیکھنے والا۔ ولا الظلمات ولا النور، نہ اندھیرا اور نہ روشنی، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، نہ زندے اور نہ مردہ۔ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، رب تو جس کو چاہے سنائے لیکن آپ قبر والوں کو سنا نہیں سکتے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اس لیے آپ دلائل دیں اور بتائیں دنیا والوں کو۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، آسمان سے بوند بوند کر کے بارش برسانے والا کون ہے؟ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ بارش برسانے والا کون ہے جی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، یہ جو عظمت والی کتاب ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی نا، قرآن مقدس والی، فرمایا کہ پھر نبی پاک کے بعد اس کتاب کا وارث ہم ان لوگوں کو بناتے ہیں استفینا من عبادنا، جن کو ہم چن لیتے ہیں اپنے بندوں میں سے، جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو، جس کو قرآن کا اللہ تعالیٰ نے فہم اور سمجھ دی ہو، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ توجہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے مصطفیٰ، صلی اللہ محمد مصطفیٰ، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے سارے نبیوں میں سے چن لیا ہے قرآن پاک کے لیے، اپنے کلام کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا، ختم نبوت کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا، محمد مصطفیٰ۔ اور پھر آپ کے بعد امت میں سے جو بھی قرآن پاک کو یاد کرے گا اور قرآن پاک کا فہم حاصل کرے گا، اللہ فرماتے ہیں استفینا، وہ بھی ہمارا چنا ہوا ہے۔
وہ بھی ہمارا کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ بنے، سارے نبیوں سے چنے ہوئی ہے، امتی بنے گا باقی لوگوں سے چنا ہوا۔ معلوم ہوا جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا اسے ناز کرنا چاہیے، بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف وہی تو نہیں آتی صاحب قرآن کی طرف، لیکن اس نے اپنی پسلیوں میں نبوت والا علم محفوظ کر لیا ہوا ہے۔ اچھا، اب نبی تو ہوتے ہیں معصوم، نبی کیا ہوتے ہیں جی؟ معصوم ہوتے ہیں۔ بعد والے معصوم تو نہیں، تو پھر کیا مطلب ہے کہ بعد والوں کو دھر رکھیں کہ جناب تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم نے یہ کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں 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 نہیں، جس کو میں نے قرآن کا علم دیا ان کی 3 قسمیں ہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بعض ان میں گناہگار ہیں، اپنی جان پہ ظلم کرنے والے یہ نہیں، گناہگار، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوسرا گروہ، بعض ان میں درمیانے ہیں، بہت نیکیاں بھی نہیں کرتے، گناہ بھی بہت زیادہ نہیں کرتے، بس کوئی نیکیاں کر لیتے ہیں، کچھ گناہ ہماری طرح کر لیتے ہیں، ایسے ملا جلا نظام ان کا چلتا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، بعض نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، لیکن سنو جس کو میں نے قرآن کا علم دیا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اس پر بہت بڑا فضل ہوا۔ دیکھو جی تینوں گروہوں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ بہت بڑا فضل ہوا، معلوم ہوا اس لیے قرآن پاک کی عزت کی وجہ سے اگر کوئی صاحب قرآن کی عزت کرتا ہے تو وہ در حقیقت کس کی عزت کر رہا ہے؟ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے جی، سورہ کا نام کیا ہے جی؟ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین۔ ہم نے سمجھا نا جی کہ سورہ یاسین میت کے پاس، مرنے والے کے پاس پڑھو تاکہ روح آسانی سے نکلے، ٹھیک ہے یہ فائدہ بھی ہے، لیکن قرآن پاک کا دل ہے، اس کو ذرا سمجھیے دل کے ساتھ۔ اور مولوی صاحب نے بیان کیا نا کہ قرآن کریم میں سے سورہ یاسین جو ہے جب پڑھی جائے نا تو روح بڑی آسانی سے نکلتا ہے۔ تو مولوی صاحب بات چند لوگ بیٹھتے تھے گپ شپ کے لیے، ایک بندہ تو غائب ہو گیا دوسرے دن، جب اب تک نہ آیا تو مولوی صاحب نے کہا پتہ کرو چاچا جی کدھر گئے ہیں۔ بندہ گیا پوچھنے پہ چاچا جی مولوی صاحب یاد کر رہے ہیں۔ اس آخا مولوی صاحب کو میں نہیں جانا، کیوں؟ اس آخا مولوی کا کی پتہ سورہ یاسین ہی پڑھ دے تو میرا روح نکل جاوے۔ سمجھ آئی؟ کیسا سمجھ آئی؟ تھوڑی نیند آئی تھی ویسے۔ آخا جی کیا پتہ روح ہی چیک کر دینے مولوی صاحب، لکھو اللہ دیا بندے اس طرح روح نہیں نکلتا، جس کا اٹکا ہوا وہ مشکل ہو رہی وہ آسانی ہو جاتی ہے، اس لیے روح نہیں نکلے گا انشاءاللہ۔ جاگ کے سنیں جی سورہ یاسین کو، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میرے محبوب کوئی آپ کو کہتا ہے شاعر، نعوذ باللہ، کوئی آپ کو کہتا ہے مجنون، کوئی کیا اور کوئی کیا، میں اللہ قسم کھا کے کہتا ہوں انک لمن المرسلین، آپ میرے رسولوں میں سے ہیں، آپ میرے رسولوں میں سے ہیں۔ اچھا اس پر اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں واقعہ، ایک بستی کا بڑا دلچسپ خوبصورت واقعہ قرآن کے دل میں بیان کیا گیا۔ فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اس بستی کا قصہ سنا میرے محبوب جس بستی میں ہم نے 2 رسول بھیجے، اور جب دونوں رسولوں نے میری بڑائی کو بیان کیا لوگوں نے انکار کیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر ہم نے تیسرا رسول بھی بھیجا۔ ایک بستی میں بیک وقت کتنے رسول ہو گئے؟ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں نے انکار کیا، لوگ کہنے لگے تم انسان ہو، تم بھلا کیسے رسول بن سکتے ہو؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے کنارے سے ایک شخص آیا، اور آیا بھی دوڑتا ہوا آیا، اور آ کر کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی اتباع کرو، اے میری قوم کس کی اتباع کرو؟ رسولوں کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرو، من لا یسألکم اجرا، جو تم سے اجر نہیں مانگتے اور ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ اور پھر کیا کہا ذرا سننا، اس غریب آدمی نے، بعض مفسرین کہتے ہیں لکڑی کا کام کیا کرنے والا تھا، اجمل صاحب کی طرح۔ اجمل صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کارڈ چھپوانا ہے تو کس نام سے چھپواؤں؟ میں نے کہا آپ حبیب نجار کے نام سے چھپوائیں، جس نے انبیاء کی تائید کی اور
انبیاء کی تائید کرنے والا وہ آپ کے پیشے سے تعلق رکھتا تھا اور انہوں نے اس پہ عمل کیا، تو میں یہ عرض کروں یہ بہت اونچی نسبت ہے، ایسے ایک نیک لوگ کے ساتھ نسبت ہو جانا۔ خیر وہ حبیب نجار وہ بولا اور اس نے کہا لوگوں کے سامنے، جب لوگ نبیوں کا انکار کر رہے تھے، حبیب نجار بولا اور رب کو اتنی اس کی تقریر پسند آئی، رب نے قرآن کے دل میں محفوظ کی۔ اس نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں رب کے علاوہ کوئی اور الہ بناؤں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اگر رب مجھے دکھ دینا چاہے ساری کائنات سفارشیں کرتی رہے مجھے بچا۔ لوگوں نے حملہ کیا، کیوں کہ پھر اس نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا انی آمنت بربکم فاسمعون، سنو کان کھول کر میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ اب غریب آدمی پہ غصہ بھی لوگوں کو زیادہ آتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ پانی ہمیشہ نچلی سائڈ پہ جاتا ہے، اوپر والی سائڈ پہ کم جاتا ہے۔ اب جناب لوگوں کو غصہ اس پہ زیادہ آیا، پھر نبیوں کو بعد میں نمٹیں گے، تو کون ہوتا ہے کہ میں ایمان لے آیا؟ اس پر ٹوٹ پڑے اور مار مار کے شہید کر دیا۔ رب کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، ہم نے جنت اس کے لیے کھول دی۔ اب وہ جنت میں پہنچا، حماد کہاں پہنچا؟ جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یہ بات ساتھی جان بوجھ کے آنکھیں بند کرتے ہیں، ساڑھا نام ہی لگے ہاں، بعض ساتھی نام لینے کی نہیں جان بوجھ کے آنکھیں بند کرتے ہیں۔ جگہ جی تو فرمانے لگے نہ آنا نہیں جی، بڑی معذرت ورنہ نہ لواں۔ تو فرمانے لگے جنت میں جا کر کہ اے میری قوم والو کاش تم بھی جان لیتے، بما غفر علی ربی، میرے رب نے میری زندگی کے سب گناہوں کو بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والے مہمانوں میں شامل فرما لیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں قوم پر ہم نے ایک ہی چیخ کا عذاب بھیجا اور ساری قوم بجھ کر رہ گئی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ اپنی وحدانیت کے دلائل بیان کرتے ہیں جی سورہ یاسین میں، اور فرماتے ہیں مردہ زمین کو زندہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ ہر چیز کے جوڑے جوڑے کس نے اگائے؟ رات کو دن سے کھینچ کر کون لے آیا؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج معیار پر گھومتا ہے تو کون چلا رہا ہے؟ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، چاند کی منزلیں کس نے مقرر کی ہیں؟ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، سورج چاند ٹکراتے نہیں، رات دن آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ یہ کس کی تقدیر ہے، کس کا اندازہ بنا ہوا ہے؟ سب رب کا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے پھر فرماتے ہیں سنو وہ اللہ جس نے یہ سب کچھ بنایا وہ اللہ قیامت کو بھی قائم کر سکتا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا، قبروں سے اٹھیں گے، سب محشر کے میدان کی طرف دوڑ پڑیں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں قبروں سے اٹھایا؟ جواب ملے گا، صابر صاحب ادھر آنکھ پا کے تکو، جواب ملے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ رحمان کا وعدہ سچا، نبیوں کی بات سچی ثابت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ ہم سب بھی جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں جنت میں ٹیک لگا کے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، بیویاں ساتھ ہوں گی، گھنے سایوں میں ہوں گے، اور سلام قولا من رب الرحیم، رب کے سلام آ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کہتا ہے وہ جی اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ جب ریزہ ریزہ ہو جائے کیسے زندہ کرے گا؟ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ پہلی مرتبہ پیدا کر لیے دوبارہ مشکل ہے اس کے لیے۔ وہو بکل خلق علیم، وہ ہر تخلیق کو جاننے والا ہے۔ پھر اعلان کر میرے محبوب اور بتا دنیا والوں کو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی امر کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا، بس وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔
وہ کام کیا ہوتا ہے جی؟ فسبحان اللہ، نتیجہ پھر کیا نکلا؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ سورۃ الصافات ایک سورت اور پڑھتے ہیں، بس تھوڑی دیر آپ جاگیں تاکہ میرا مقصد یہ ہے کہ رمضان میں یہ مکمل بھی ہو جائے نا انشاءاللہ، تاکہ دو کام نہ کرنے پڑیں، ایک آپ کو جگانے والا اور ایک آپ کو سنانے والا۔ اپنے آپ کو خود جگانے کی کوشش کریں، کیونکہ جو ہی روزے 15 سے آگے ہوئے نا تو بیٹریاں تھوڑی تھوڑی ڈاؤن ہو گئی ہیں اور ہر بندہ تھوڑا تھوڑا نیچے ہوتا جا رہا ہے اکثریت میں سے نا، سوائے چند ایک کے۔ اس لیے تھوڑا کوشش کرے کہ اس کو پاور دیں اور یوں اوپر کریں، کیونکہ جب بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے نا مجھے بات یاد ہوئی بھی بھول جاتی ہے۔ توجہ ہے سب کی میری طرف؟ اچھا، سورت کا نام ہے سورۃ الصافات، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، فرشتے صف باندھ کے اور بادلوں کو ہانکتے ہوئے رب کا ذکر بیان کرتے ہوئے ان الہکم لواحد، وہ سب یہ اعلان کر رہے ہیں تمہارا معبود صرف کون ہے؟ اللہ، ایک ہی تمہارا معبود ہے۔ یہ فرشتوں کی زبان پہ بھی اعلان ہے۔ میرے مرشد کریم امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ کوئی نہیں ہے جہاں پر فرشتہ اپنی جبین رکھ کر رب کی تسبیح کو بیان نہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی کے ساتھ اختلاف کیا تھا لوگوں کا؟ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان کے سامنے یہ بیان کیا جاتا کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے پھر وہ تکبر کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کیا ہم اپنے الہوں کو اس شاعر اور دیوانے کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، سب کو استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی جو تمہارے پاس لے کر آئے حق لے کر آئے، بل جاء بالحق، حق لے کر آئے ہیں، نبیوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں جی ولی اللہ صاحب میری طرف توجہ کریں نا جی، کیا ہو گیا چیز گم گئی؟ اچھا جی، فرماتے ہیں جی حق لے کر آئے میرے نبی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں سچ لے کر آئے ہیں، اور تمہیں جنت کی کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں۔ جنت کے نقشے سنو، جنت میں کیا ہوگا؟ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، رزق بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، علی سرر متقابلین، وہاں جنتی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا بار بار ادھر دیکھیں، جنتی کیسے ہوں؟ یہ جنتی بیٹھنا ہے، متقابلین، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین، سفید نتھری ہوئی خالص شراب کے دور ان پر چل رہے ہوں گے، خدام پیالے لے کر پھر رہے ہوں گے، اور دنیا کی شراب کوئی پیے پورا محلہ سنتا ہے، لا فیہا غول، اس شراب میں بیہودگی کوئی نہیں ہوگی، نہ وہ سر چڑھے گی۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور نگاہوں کو جھکانے والی موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں بھی ان کے پاس ہوں گی۔ کیسی ہوں گی؟ کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں جو چھپا کر رکھے ہوئی ہیں۔ یار عورت کی گل اتنی ڈھلی، سبحان اللہ، غور سے کہو سبحان اللہ۔ مولوی صاحب نے بیان کیا نا جنتی جنت میں جائے گا، اور جناب راجہ صاحب بھی ماشاءاللہ چوکنے ہو گئے، جنتی جنت میں جائے گا اور دیکھے گا جناب خوبصورت حوریں، اور ان کو دیکھ رہا ہوگا، اسے کہا جائے گا یہ کیا ہے؟ آگے چل، آگے جائے گا اس سے بھی حسین و جمیل، کہا یہ کیا ہے؟ آگے چل، آگے جائے گا اس سے بھی حسین و جمیل، آگے جائے گا ایک محل آئے گا، اور محل میں اس کی دنیا والی بیوی بیٹھی ہوگی ملکہ بن کے، بندے آگا مولوی صاحب اتنے آ کے سارا کام ہی خراب کر دیتے ہیں۔ بڑا مزہ آ رہا تھا بھی، اور خوبصورت اور خوبصورت، اگے جا کے یہ بلا اتنے بیٹھی ہو سی،
وہ اللہ کے بندے یہ اس طرح کی نہیں ہوگی، وہاں ان حوروں سے بھی حسین ہو جائے گی، مزاج بھی اس کا بدل جائے گا، یہ والی بات نہیں رہے گی۔ کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں جو چھپائے ہیں۔ فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، پھر جنتی آپس میں گپ شپ بھی کریں گے۔ پھر انشاءاللہ وہاں پہ سارے جاگ رہے ہوں گے نا، گپ شپ بھی کریں گے، نیند شین نہیں ہوگی، گپ شپ لگے گی۔ ایک جنتی بولے گا یار میرا دنیا میں ایک فلانا دوست تھا، وہ فلاں جگہ رہتا تھا، اور وہ پتہ ہے کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا او چھوڑ اوئے، جب مر جائیں گے پھر کیسے اٹھیں گے، کوئی نہیں قیامت شامت، نعوذ باللہ۔ وہ انکار کرتا تھا، میں اس کو بہت سمجھاتا تھا، وہ مجھے بھی الٹے راہ پہ چلانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن شکر ہے میں نے تو اس کی بات نہیں مانی، پتہ نہیں وہ کدھر گیا۔ فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، پھر جنتی اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے تو دیکھیں گے دوزخ کے بیچ میں تڑپ رہا ہوگا، اور پھر جب اس کو یہ دیکھے گا تو یہ اس کو کہے گا شکر ہے میں نے تیری بات نہیں مانی، تو مجھے دنیا میں الٹی راہ پہ چلاتا تھا، شکر ہے میں نے اللہ کے قرآن کی بات کو مانا۔ اللہ فرماتے ہیں لمثل ھذا فلیعمل العاملون، جنتی کتنی نعمتوں میں ہیں، وہ کتنے عذاب میں ہے، اس جنتی کی ذرا تمہیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ اب بتاؤ یہ بہتر ہے یا تھور کا کانٹے والا درخت بہتر ہے؟ فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین انا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ دوزخ میں اگنے والا وہ کانٹے دار درخت وہ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ نے چند نبیوں کے واقعات بیان کیے جن میں ہم تفصیل سے صرف ایک ہی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا نوح علیہ السلام، پہلے واقعہ ہم سن چکے ہیں، کس طرح لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں نے انکار کیا۔ پھر واقعہ بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کا، ہم سورہ انبیاء میں پڑھ چکے ہیں کہ بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، لیکن ایک بات جو وہاں نہیں ہے وہ یہاں پہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب بت خانے میں گئے نا تو وہ دیکھا کہ بتوں کے سامنے لوگوں نے نذرانے رکھے ہوئے تھے، شیرینیاں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت گئے اور ان سے پوچھنے لگے فرمایا وہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فقال الا تاکلون، حضرت نے فرمایا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ آگے وہ سم بکم عمیون، نہ ہلے نہ جلے۔ فرمایا وہ مالکم لا تنطقون، وہ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اور دسو نا کھاؤ نا، کھاتے بھی نہیں ہو بتاتے بھی نہیں ہو۔ پھر لی کو لاڑی اور کہا صبر کرو تمہارا بندوبست کرتا ہوں، ایک ایک ٹکڑے کر دیے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ سبحان اللہ۔ ہمارے علاقے میں ایک گاؤں ہے دومیل، ہمارے گاؤں کے ساتھ دومیل منڈی بڑی مشہور ہے۔ دومیل میں ایک دربار تھا بابا پیر اصحاب کا، وہاں یہ تھا کہ اگر کوئی دانے بروڑیاں شروڑیاں نکل جاتی نا تو دیسی گھی کی پراٹھی اور ساگ یہ وہاں پہ چڑھانا ہوتا تھا تو بروڑیاں ٹھیک ہو جاتی تھیں، زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہمارے نانا جی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کہتے ہیں کہ جہالت کے دور میں مجھے بھی نکل آئے دانے اور ٹھیک نہ ہو تو میں بھی کہتے ہیں وہ پراٹھا لے کر وہاں گیا ہوں، اور غربت اتنی تھی کہ دیسی گھی کا پراٹھا کیا ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ خیر کہتے ہیں وہ جو ترتیب تھی اس ترتیب مطابق میں نے وہاں رکھا، کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد میں سائڈ پہ بیٹھ رہا کہ اللہ کرے میں ٹھیک ہو جاؤں، ایک کتا آیا، پراٹھا کتے نے کھایا، کہنے خود مجھے بھوک لگی تھی، بندہ بڑا اندر سے تڑپا کہ کاش میں خود کھاتا، کتے نے کھایا اور پھر ادھر ہی ساتھ بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا اس دن مجھے سمجھ میں آ گئی کہ میں تو جہالت کر رہا تھا، یہ پراٹھا میں خود کھا لیتا تو بڑا اچھا تھا۔ کہنے لگے بس پھر میں نے توبہ کی اور پھر میں کبھی نہ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاتا تو کوئی اور آیا آ کے نا، چڑھاوا جس کے نام پہ دیا وہ تو نہیں کھا سکتا نا، کھاتا تو کوئی اور آ کے کھا جاتا ہے، جو کھا ہی نہیں سکتا وہ مشکل کیا حل کرے گا۔ اچھا پھر کیا ہوا جی، سنیے ذرا، بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ۔ بیٹا ہوا جوان، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت کو خواب آیا، کیونکہ پیغمبر کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، مجھے خواب میں یہ کہا گیا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے کا جواب سننا، یا ابت افعل ما تؤمر،
بابا جی جو حکم ہوا اس پہ عمل کر دیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں صبر کروں گا۔ فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہوا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہوا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جا کر لٹا دیا بیٹے کو اور چھری پکڑی، اور جب ذبح کرنے لگے اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوا؟ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آواز دے کر کہا اے ابراہیم تو نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ذبح، ہم نے دمبا وہ بھیجا، اس کو ذبح کر، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے ابراہیم کا تذکرہ قیامت تک جاری کر دیا، اور ابراہیم پر رب کہتا ہے میرے سلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے اسحاق بیٹا دیا، پھر ان کی نسلوں میں ہم نے نبی پیدا کیے۔ معلوم ہوا جب بندہ اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے پھر اللہ اس کی نسلوں کو چمکاتے ہیں۔ اور وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے۔ جب وہ گئے بھری ہوئی کشتی میں بیٹھے، گرا ڈالا گیا اور پھر کشتی سے نکالے گئے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے لقمہ بنایا لے کر چلی گئی۔ یہاں پہ ایک بات واقعہ ہم پہلے پڑھا ہے سورہ انبیاء میں، ایک بات یہاں پہ ہے جو وہاں نہیں تھی، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر میرے پیغمبر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح بیان نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ جی میری تسبیح کی وجہ سے وہاں سے نکلے۔ معلوم ہوا غموں سے نجات دینے والی اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ سورت کے آخر میں فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نتیجہ نکالا پاک ہے تیرا رب ان شریکوں سے جو بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو اللہ کے نبیوں پر، اور الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کی بھی ہیں جو